سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار بار جیسے بولنا پڑتا ہے، کیا سمجھ میں کہ بار لمبا بیٹھ جاتے پورا دن، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ ایک بار پہلے سے بات سمجھ میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے، اردو سمجھ میں آتی ہے کیا، ادھر بھی دیکھے چلے آتے ہیں لمبا وہاں تک، ادھر چلے لمبا وہاں تک، سامنے آ کے بیٹھو یار، کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ باہر بیٹھے تو باہر ہی بیٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل ادھر تو ادھر، سمجھ میں مجلس حسین میں بیٹھے ہیں یا پتہ نہیں بارڈر بنا کے چھوڑ دیا اپنا اپنا، یہ میری سیما ہے، یہ تمہاری سیما ہے، یہ ہمارا بارڈر ہے، جی معاملات ہیں، بار بار بولنا پڑتا ہے، آگے آنے کا شرم محسوس ہوتی ہے کیا؟ منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دو تین اشعار سماعت کر لیں حضرات۔ ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سماعت کیا، دو تین شعر مجھ سے سماعت کر لیں۔ پہلی بار اس منقبت کو پڑھ رہا ہوں میں، لب و لہجے میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر آپ لوگ کلام پر توجہ دیں، غور کریں انشاءاللہ العزیز۔ کلام پر جب آپ فوکس کریں گے انشاءاللہ العزیز تو بہت ہی لطف آئے گا۔ بس یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سرشار ہو جائیے اور محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی
زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا اور آخری شعر مقدرات گلستان پیمبر کا گھر کے گل ہے گل تنویر گلستان پیمبر کا گلستان پیمبر کا گھر کے گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے زہرا کے بچوں کا درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم محترم سامعین جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شریف کی آج 10ویں شب ہے اور عاشورہ کی رات ہے عاشورہ کی شب ہے پوسٹر کے اعتبار سے اور جو مجھے موضوعات دیے گئے تھے ان موضوعات کے اعتبار سے آج کی شب آخری شب ہے مگر نوجوانوں کا کچھ یہ کہنا تھا کہ حضرت کل کے دن ہم لوگ مکمل کرتے ہیں اور کل کا دن جمعہ کا بھی ہے عاشورے کا بھی ہے مومن کے لیے عید کا بھی ہے تو مختصراً ہی صحیح کل انشاءاللہ مکمل کریں گے اچھی بات ہے ایک دن اور ذکر حسین میں رہنے کا موقع مل جائے گا اور ہم یہ تصور کریں گے کہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے نجات کا راستہ بنے ذریعہ بنے آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے آج کا موضوع ہے پیغام کربلا اب یہ ایسا موضوع ہے ایسا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع کے دامن میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں
میں انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی جو کربلا کا پیغام امام حسین نے دیا، کیا بات تھی اور کن چیزوں کو ہم کو اور آپ کو واقعات کربلا سے اخذ کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ایک بات جو بالکل سب کے نگاہوں کے سامنے اور بالکل کامن بات، عام بات، جس کو ہر انسان، ہر کوئی، ہر حسینی اپنے اندر لانے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بات یہ کہ یار امام حسین کو شہادت پائے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، صحیح ہے؟ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا کم و بیش، مگر آج بھی جب بھی ہم ذکر حسین کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہوگی، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے نا؟ جب ہم ذکر حسین کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی شاید کہ کچھ دن پہلے یہ واقعہ گزرا ہوگا جس کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے عباس علمبردار کے بازو اب کٹے، علی اکبر کی جوانی اب گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے رون دی گئی، علی اصغر کا حلقوم شاید کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے تیر سے چھیدا گیا ہوگا، امام حسین میدان کارزار میں ابھی شاید کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ ساعت یا کچھ دن پہلے ابھی شاید کہ سر کٹائے ہوں گے۔ اتنا واقعات تر و تازہ لگتا ہے نا؟ واقعہ جو ہے اتنا تر و تازہ لگتا ہے، اور جب بھی آدمی اس واقعہ کو سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اور سنیں، اس کے اندر کے اور نکات کو بیان کیا جائے اور اندر کی گہرائی تک ہم پہنچیں، سمجھیں، اپنے اندر سمانے کی، جذب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان کے اندر ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ بالکل دھیان سنیے، 2-4 باتیں آپ لوگ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں۔ آخر یہ خیال ہمارے دل میں آتا کیوں ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی کیوں ہے؟ کیا اس طرح کے اور مصائب اور آلام اور مشقت والے واقعات رونما نہیں ہوئے؟ بے شک ہوئے ہیں، اگرچہ اس کی طرح نہیں ہے، مگر ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ آپ اسپین کے واقعات کو اٹھا کر نگاہوں کے سامنے رکھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ اسپین کا واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو یا تو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا یا تو پھر نہروں میں ڈبا کے مارا جاتا تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین کی سرزمین پر، لیکن 800 سال کی حکومت کے بعد جب تختہ پلٹا، اللہ نے مسلمانوں کے برے اعمال کی وجہ سے جب ان کو عذاب میں مبتلا کیا تو عالم یہ کہ یا تو مسلمانوں کو جلا کر مارا جا رہا تھا یا دریا میں ڈبا کر مارا جا رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ جب سب مر گئے، کچھ بھاگ کر قزاقستان چلے گئے، کچھ ترک چلے گئے، کچھ یورپ چلے گئے، تو کچھ مراکش چلے گئے، ایسے عالم میں کچھ بچے بچے تھے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو ایک میدان میں لایا گیا اور ان بچوں کے اوپر گھوڑے دوڑا کر کے زندہ ان بچوں کو مارا گیا۔ مسلمانوں کے بچوں کو میدان میں لا کر کے گھوڑے دوڑا کر کے زندہ مارا گیا۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو یہ تاریخ یاد ہے؟ آپ کو یہ تاریخ یاد ہے؟ یہ بھی تو مسلمانوں پر ایک آلام، ایک پریشانی تھی نا، لیکن یاد نہیں ہے۔ کربلا آپ کو یاد ہے، وجہ کیوں؟ اور آگے بڑھیں، بغداد کی سرزمین پر جب ڈاکو ہلاکو خان نے کہا تھا میں اس وقت تک چین کی سانس نہیں لوں گا، اس وقت تک مسلمانوں کو مارنا ترک نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو تیرا نہ لوں، اور جب تک کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کر کے مینار بنا کر کے اس مینار پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے سر کے کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں، مجھے چین نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر ہلاکو خان نے، ڈاکو ہلاکو خان نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں کہ صرف اس نے کہا تھا، ایسا کیا تھا۔ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کے سروں کا مینار بنا کر کے اس مینار پر بیٹھ کر کے
لیکن کیا آپ کو بغداد کی تاریخ یاد ہے؟ کیا بغداد کی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ کربلا آپ کو یاد ہے؟ آخر کیوں ہندوستان کی سرزمین پر کانپور میں جب انگریزوں کا آخری دور تھا تو کانپور میں ایک مسجد تعمیر کی جا رہی تھی. میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, امام حسین کے واقعہ کو 1400 سال گزر گئے ہیں, میں ابھی 100 سال پہلے والی بات کر رہا ہوں. کانپور کی سرزمین پر مسلمان مسجد بنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنانے کے نہیں دیں گے. مسلمانوں نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے بچوں کو آگے بڑھایا کہ بچوں پر رحم آئے گا تو جو ہے تکلیف نہیں دیں گے, مسجد بن جائے گی. تاریخ یہ بتاتی ہے 16 راؤنڈ گولیوں کے مسلمانوں کے بچوں پر چلے, ایک بھی بچہ باقی نہ بچا. کیا آپ کو یہ تاریخ یاد ہے؟ کیا آپ کو تاریخ یاد ہے؟ کربلا کیوں یاد ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کربلا کیوں یاد ہے؟ یہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہوئے, مراکش پر مسلمانوں پر ظلم ہوئے, یورپ میں مسلمانوں پر ظلم ہوئے, اسپین میں مسلمانوں پر ظلم ہوئے, اور جو ہے بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم ہوئے. لیکن یہ سارے واقعات آپ فراموش کر چکے ہیں. آپ کو کربلا یاد ہے, وجہ کیا ہے؟ کربلا یاد رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ دل کے عطا گہرائیوں سے ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا تو حکومت کے لیے ہوتی ہے, یا پھر آپسی تناؤ کے لیے ہوتی ہے, یا پھر مال و متاع کے لیے ہوتی ہے, یا پھر اپنے آپ کو اپنا سب سے بڑا حاکم تصور کیا جائے, اس وجہ سے ہوتی ہے. یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جنگ کے لیے, اور جب یہ چیزیں جنگ کے لیے ہوتی ہیں ان چیزوں کے بنا پر جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کو فراموش کر دیا جاتا ہے, اس جنگ کو بھلا دیا جاتا ہے. لیکن امام حسین کی جنگ نہ تخت و تاج کے لیے تھی, نہ دولت کے لیے تھی, نہ مال و متاع کے لیے تھی. امام حسین کی لڑائی مال و متاع کی نہیں تھی, تخت و تاج کی نہیں تھی, بلکہ امام حسین کی لڑائی جو تھی وہ اس خاطر تھی کہ نظام اسلام کی جو نظام اسلام ہے, اور اسلام کے اندر جو عدل و انصاف ہے, اسلام کے اندر جو قانون ہے, جو لا ہے, جو حکم ہے, جو آرڈر ہے, جو فرامین ہے, اس آرڈر کو, اسلام کے اس حکم کو, اسلام کے اس فرامین کو, اسلام کے اس قانون کو یزید تبدیل کرنا چاہ رہا تھا, اور حسین اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے. تو جو قوم اپنے آپ کے لیے جنگ کرتی ہے اسے قوم فراموش کر دیتی ہے, لیکن جو قوم جنگ اپنے آپ کے لیے نہیں دین اسلام کے لیے کرے اس جنگ کو قوم کبھی فراموش نہیں کرتی, صبح قیامت تک یاد رکھتی ہے. ایک چیز اور, امام حسین نے جنگ کی, اپنا سب کچھ قربان کیا, کس لیے؟ تاکہ نظام اسلام قائم رہے, اسلام کا نظام قائم رہے. جب تک اسلام کا نظام قائم رہے گا تب تک حسین کو یاد کیا جائے گا. جب تک اسلام کا نظام برقرار رہے گا حسین کو یاد کیا جائے گا, اور اسلام کا نظام صبح قیامت تک برقرار رہے گا تو حسین کو صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا. ایک چیز اور, دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے, ہے نا. ہمارے آقا کو چھوڑ کر, آپ کے مولا کو چھوڑ کر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے, چاہے وہ رسول بن کر آئے, کتاب لے کر کے آئے, نئی شریعت لے کر کے آئے, انہوں نے وحدہ لا شریک, خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, لوگوں نے قبول بھی کیا. مگر اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں, 100 سال سے زیادہ ان کا قانون نہیں رہا, 100 سال سے زیادہ ان کی کتابیں صحیح طور پر نہ رہی. 100 سال تک, حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فالو کرنے والے نہیں تھے,
آدم کے ماننے والے ہیں، شیش کے ماننے والے، عیسیٰ کے، موسیٰ کے، ابراہیم کے، نوح کے، داؤد کے، سب کے، لیکن ایک زمانہ تک، کیونکہ وہ ایک زمانہ کے نبی بن کر آئے تھے، ایک قوم کے نبی بن کر کے آئے تھے، ایک جگہ کے نبی بن کر کے آئے تھے، اس دور کے، اس لحاظ کے، اس وقت کے حساب سے کتاب لے کر کے آئے تھے۔ تو 100 سال کے اندر ان کے ماننے والے بھی گئے، 100 سال کے اندر وہ جو کتاب لے کر کے آئے تھے اس کتاب کو کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء میں کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء میں کوئی حسین، ان انبیاء کے ماننے والوں میں کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء کے حواریوں میں کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء کے چاہنے والوں میں، وزیروں میں کوئی حسین نہیں تھا۔ جو نظام اسلام کو، جو نظام زندگی کو برقرار رکھے، اور رسول جب آئے تو رسول کے جو امت میں اللہ نے حسین کو پیدا کیا، اور حسین نے اس نظام اسلام کو برقرار رکھا۔ جب حسین نے نظام اسلام کو برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی حسین کے نام کو صبح قیامت تک ابد آباد فرما دیا، صبح قیامت تک آباد فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کربلا میں ہاتھ نہیں دیے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کربلا میں ہاتھ، اس لیے کہ ہاتھ وہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، پورا نظام اسلام اس ہاتھ سے جڑا ہوا تھا، پورا نظام اسلام اس ہاتھ سے جڑا تھا۔ وہ ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ عمر کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ مولائے کائنات کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ اسلام کی روح کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ اسلام کی جو ہے نظام کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ سرکار کے مقدس دین کا ہاتھ تھا۔ اس لیے حسین نے سر دیا مگر ہاتھ، تاریخ پڑھیں آپ، جب حسین اعظم کو شہید کیا گیا تو یزیدی حسین کا ہاتھ ڈھونڈ رہے تھے، ہے نا، سر مبارک کو نیزے پہ لگایا گیا، ہاتھ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہاتھ لے کر کے جائیں، کم سے کم شہادت کے بعد یزید حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر دے کر کہہ دے کہ حسین جیتے جی تم نے تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ نہیں دیا، لیکن دیکھو دنیا سے جانے کے بعد تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فرشتوں نے مقدس ہاتھ حضرت مولا حسین کے مقدس ہاتھ کو غائب فرما دیا، ہاتھ تلاش کرتے رہے مگر ہاتھ نظر نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ ید اللہ کی تفسیر ہے، وہ ہاتھ اس لیے کہ وہ ہاتھ ابراہیم، اس لیے کہ وہ ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ، عمر کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، علی کا ہاتھ، طلحہ کا ہاتھ، زبیر کا ہاتھ، پوری امت مسلمہ کا ہاتھ، وہ ہاتھ اسلام کی روح کا ہاتھ۔ اگر ہاتھ دے دیتے تو دین جو صحیح سارے ہم تک پہنچا ہے وہ دین صحیح سالم ہم تک نہ پہنچتا۔ ابو بکر نے جو محنتیں کی تھی وہ محنتیں رائے گاہ چلی جاتی، عمر نے جو محنتیں کی تھی وہ رائے گاہ جاتی، عثمان نے جو محنتیں کی تھی وہ رائے گاہ جاتی، علی نے جو محنتیں کی تھی وہ رائے گاہ جاتی۔ حسین نے کہا میں کسی کی محنتوں کو رائے گاہ جانے نہیں دوں گا، ارے سر دے دوں گا مگر یہ ہاتھ کسی فاسق کے آگے دے نہیں سکتا، کسی فاسق کے آگے، کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین تمام تکلیف کو برداشت کیے مگر ہاتھ آج اس ٹاپک اور اس موضوع سے بس یہی 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی ہے پیغام کربلا کے تعلق سے۔ ہاتھ حسین نے نہیں دیا، سر دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ہاتھ نہیں دیا، سر دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ ایک چیز اور، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے شاید کل بھی یہ کہا تھا، پہلے ہاتھ دیتے تھے سب بچ جاتے تھے، ہے نا، کل میں نے کہا تھا نا، ہاتھ پہلے دیتے سب بچ جاتے۔ ایسا معاملہ ہوا ہے کربلا کے میدان میں۔ شاید 2-3 دن پہلے جب
9 محرم کا دن گزر کر 10ویں محرم کی رات کے تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ہے نا۔ خود اپنی بیوی شہربانو سے، زین العابدین کی ماں سے کہتے آپ، اے شہربانو تم بادشاہ کی بیٹی تھی، تم بادشاہ کی بیٹی تھی، تم عربوں کے پاس آئے اور جب سے تم آئی ہو میرے نکاح میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لہذا اے شہربانو تو اپنے بچوں کو لے کر کے چلی جاؤ اپنے باپ کے یہاں، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ تمہارے بچوں کی جان تو بچ جائے گی، تمہیں امان تو ملے گی۔ شہربانو نے یہی تو کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار آقا حسین، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے مجھے کیا دیا، میں مشرک کی بیٹی تھی، انہی عربوں کی وجہ سے شرک سے نجات ملی ہے، میری ماں مشرکہ تھی لیکن اب جو میری ماں ہے، اب جو میری ماں ہے فاطمہ زہرا، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے عربوں نے دیا کیا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ملا کیا ہے، ارے جہنم سے نکال کر آپ لوگوں نے مجھے جنت کی مالکہ بنا دیا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ دے دیا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ امام جانا تو بہت دور کی بات ہے، میرے بچے پہلے شہید ہوں گے تب جا کر فاطمہ کا بیٹا شہید ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے پہلے میرے بچے شہید ہوں، اس لیے کہ میرے بچے کا مقام فاطمہ کے بچے سے کہیں جو ہے بہت ہی زیادہ نیچے پہ ہے، فاطمہ کے بیٹوں کا مقام میرے بیٹوں سے کہیں عرف و اعلیٰ ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں صبر کی، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، مشکلیں آئی، برداشت کی، صبر کی، دین کو بچایا۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ 2 عربوں کے خون کی گرمی کی وجہ سے جنگ ہوئی، 2 عربوں کے خون کی گرمی کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ میں نے کہا نادان تم نے تاریخ نہیں پڑھا، یزید نے تو یہاں تک کہا تھا کہ حسین آپ صرف بیعت کر لیں، کیونکہ یزید کو ڈر تھا کہ میں پوری سلطنت کا بادشاہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ حسین بیعت نہ کر لے، تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ آپ صرف بیعت کر لیں، مجھے حکمراں تسلیم کر لیں، نجد آپ کے حوالے، پورا نجد، ابھی جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں متحدہ عرب امارت ہے نا، یہ سارا کا سارا پورا علاقہ کوفہ سے لے کر کے مکہ مدینہ، اس میں جتنے بھی شہر آتے ہیں، پورا نجد، پورا حجاز، سب کے سب، کیونکہ یزید تو ملک شام میں تھا، یزید ملک شام میں تھا، وہ یہاں آ کر کیا کرتا، بس یہ تھی کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ ساری حکومت آپ کے حوالے ہے۔ مگر حسین نے کہا مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے، مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تمہارا طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے وہ دین اسلام سے ہٹ کر کے ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دین اسلام کو فالو کرو، حدود اللہ جو اللہ نے حدود قائم کیے ہیں، جو اللہ نے حدود برقرار رکھے ہیں، ان حدودوں کی پامالی نہ کرو، ان حدودوں کے اندر رہ کر کے زندگی کو گزارو، اسلامی آئین کے مطابق تم زندگی گزارو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کری امیر معاویہ سے کی نا، حالانکہ چاہتے اگر تو امام حسن کا پورا کوفہ وغیرہ دارالخلافہ ہی حضرت علی کا کوفہ تھا، حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنایا تھا، پورا کوفہ امام حسن کے ساتھ، مدینہ حسن کے ساتھ، مکہ حسن کے ساتھ، پورا نجد حسن کے ساتھ، چاہتے تو امیر معاویہ سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صلح کی، صلح کر کے بتایا کہ امیر معاویہ حق پر ہیں، صلح کر کے بتایا کہ امیر معاویہ حق پر ہے، ہمیں تخت و تاج نہیں چاہیے، جو حق پر ہو ہم اس کی اطاعت کریں گے،
جو حق پر ہو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ حسین بھی اگر یزید حق پر ہوتا تو بیعت کر لیتے، مگر حسین نے دیکھا کہ یزید حق پر نہیں ہے، اس لیے کہا سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ وہ کسی شاعر نے کہا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین سے جو پیغام دیے ہیں ہم لوگوں کو، اللہ اکبر، وہ صبر کا پیغام دیے، وہ حق کا پیغام دیے، وہ نمازوں کی تلقین کا پیغام، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کا پیغام۔ قرآن مجید کی جس سورہ مبارکہ کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، قسم ہے مجھے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جس نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی تلقین کی۔ چار باتیں۔ پہلے کہا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر کہا مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ تو کہا جو ایمان لے کر کے آئے۔ نمبر ایک کہا الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ پھر کہا وتواصوا بالحق، اور جس نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی وصیت کی۔ چار باتیں۔ اب دیکھیں کربلا کی سرزمین پہ امام حسین کے ساتھ یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شان کیا ہے، امام حسین کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا قسم ہے زمانے کی، سب خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، مگر چار باتیں جس کے اندر ہو وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ انسان خسارے میں ہے مگر چار چیزیں اگر ہو تو گھاٹے میں نہیں، اور وہ چاروں چیزیں حسین اعظم کے اندر عتم موجود ہے، سبحان اللہ۔ وہ چار چیزیں حسین اعظم کے اندر موجود ہیں۔ کون سی چیز؟ نمبر ایک ایمان، نمبر ایک ایمان، اور ایمان حسین کے اندر ایسا موجود، ایسا موجود، ایسا موجود کہ اللہ اکبر، سب نے اپنے اندر کب کبھی تعریف کر لی، مگر حسین کو اللہ پر اتنا یقین، اتنا ایمان، اتنا توکل، اتنا بھروسہ کہ آخری وقت بھی بیویوں سے کہتے ہیں کہ اے رسول کے گھرانے والوں، اے پاک باز بیویوں، سنو، تمہارا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو یا نہ ہو، میرا رب تمہارا محافظ ہے، میرا رب تمہارا نگہبان ہے، کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لے، میرا رب مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری محافظت فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کامل ایمان اور کیا ہے کہ زندگی کی آخری سانسیں انسان گن رہا ہے، مگر اس وقت بھی رب پر اتنا یقین، اتنا توکل، اتنا بھروسہ، یہ اعلیٰ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ، نیک عمل ہے نا، اچھے عمل۔ اب اچھے عمل
امام حسین کے اندر کتنے موجود ہیں، سبحان اللہ، کتنے موجود ہیں۔ کل جنگ ہونی ہے، آج 9 کا دن گزر کر کے آج کی رات ہے نا، یہ عاشورے کی رات ہے نا، آج کی رات ہے، آج ہی کے دن سے جنگ کرنے کے تیار تھے وہ لوگ۔ امام حسین نے عباس علمدار سے کہا جاؤ اور ان سے کہہ دو ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، 1 رات کی مہلت، اس لیے نہیں کہ سر بچانا ہے، 1 رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ سر بچانا ہے، مہلت اس لیے مانگی کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہاں، مہلت اس لیے چاہیے کہ آج کی رات دل کھول کے اللہ کی بندگی کرنی ہے، دل کھول کے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا ساری رات ان مقدس ہستیوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر ان کے پیشانیوں نے سجدوں کے مزے لوٹے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، بیٹا بھی تو خاتون جنت کا ہے نا، سبحان اللہ۔ ہاں، بیٹا بھی تو خاتون جنت کا ہے نا، سبحان اللہ۔ خاتون جنت ایک سجدہ کرتی پوری رات گزر جاتی، اللہ اکبر، ایک سجدہ کرتی رات گزر جاتی، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، مولا ایک رات ایسی لمبی بنا جس رات میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بندگی کر سکے۔ انہی کا بیٹا حسین ہے نا، اللہ اکبر۔ 1 رات کی مہلت اس لیے کہ رب کی بندگی کر سکے، رب کو یاد کر سکے، سر مسرود ہو سکے، رب کی بارگاہ اپنے جبین کو جھکا سکے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر سکے، التجائیں کر سکے، رب سے معافی چاہ سکے، اللہ اکبر۔ تو ایک ایمان ان کے اندر پہلے سے موجود، ایک اعمال صالحہ ان کے اندر موجود، نیک عمل، اچھا عمل ان کے اندر موجود۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی اچھا عمل ہے، ذکر کرنا ہی اچھا عمل ہے، دوسرے کام کر لینا ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، کسی غریب کو سہارا دے دینا یہ بھی اچھا عمل ہے، کسی کی گٹھری کو اٹھا کر سر پہ رکھ دینا یہ بھی اچھا عمل ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اچھا عمل ہے نا۔ اور حسین اعظم کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں حسین اعظم کی زندگی میں آپ کو موجود ملیں گی، سبحان اللہ۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ ایمان ان کے اندر موجود، اعمال صالحہ ان کے اندر موجود۔ پھر قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ جس نے حق کی وصیت کی، جس نے حق کی وصیت کی، حق پر امام حسین تھے یا نہیں؟ ہاں، حق پر تھے یا نہیں؟ تاریخ پڑھیں نا آپ، ابھی بتایا گیا آپ کو، پہلے ہی بتاتا آ رہا ہوں میں، حق پر ایسے کہ سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، کہا ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، جب حضرت علی اکبر نے کہا تھا ابا جان، مولا کائنات نے جب کہا تھا اپنے ساتھیوں سے چلو تم لوگ واپس چلو، اور حضرت حر سے بھی کہا تھا کہ اے حر یا تو ہمیں کہیں بھی جانے دو، ہم جہاں سے آئیں وہاں چلے جائیں گے، تو حر نے کہا تھا کہ حضور مجھے بس یہ حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہو، ایک یہ جگہ۔ اور کربلا کے میدان میں جب آپ اترے تو آپ نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جو ہے بچے کاٹے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس علمبردار کے بازو کاٹے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خاندان اہل بیت کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے گا۔ تو علی اکبر نے کہا تھا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسین کا ایمان موجود، سبحان اللہ، ہمارے صالحہ موجود، سبحان اللہ، حق حسین کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ جنہوں نے صبر کی تلقین کی ہے، سبحان اللہ۔ صبر، آج صبر تو سب اپنے اپنے انداز پہ کرتے اپنے اپنے انداز پہ، الگ الگ نرالا انداز ہوتا ہے سب کا صبر کرنے کا۔ کوئی ذرا سا مارے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، کوئی پیسہ ہمارا لے لے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، الگ الگ صبر کا ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جو حسین نے صبر کیے کربلا کے میدان میں، اس کی تاریخ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے، اس کی تاریخ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ بڑے سے بڑا رستم زمانہ بھی جب بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے قتل کیا جائے تو باپ کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے،
باپ کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، مگر حسین کے صبر کا عالم یہ کہ نوجوان بیٹا شہید ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ شہید ہو رہا ہے، بھانجے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، بھائی کا بازو کاٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اتنی ساری تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، مگر حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، پتہ یہ چلا صبر بھی حسین کے اندر موجود۔ اور جب آپ کربلا کے لیے نکلے لباس پہن کر کے، مصری قبا زیب تن کر کے، سرکار کے مقدس امامہ کو اپنے سر پہ سجا کر کے، اور حضرت حمزہ کے ڈھال کو اپنے پشت پہ لگا کر کے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کر کے جب آپ میدان کارزار میں نکلے تو مقدس بیویوں سے اور بہن زینب سے یہی تو کہا تھا، بہن زینب صبر کرنا، بہن زینب صبر کرنا، ماتھا نہ پیٹنا، سینہ نہ کوٹنا، بال نہ نوچنا، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کے خلاف ہے، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، یہ شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ میری بہن تم نے اب تک صبر کیا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا جزا عطا فرمائے گا۔ تو حسین نے صبر کی تلقین بھی کی، سبحان اللہ، حسین نے صبر کی تلقین بھی کی، ایمان بھی، اعمال صالحہ بھی، اور حق بھی، اور صبر بھی، یہ ساری چار چیزیں جس انسان کے اندر موجود ہو، قرآن کہتا ہے سب خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب، اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے انشاءاللہ۔ تو قرآن مقدس کی اس سورہ مبارکہ سے ہم کو اور آپ کو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ تو ان چار باتوں سے ہم کو اور آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ کربلا کے واقعات سے جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ ہے ایمان کا۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا سب خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ امام حسین نے کربلا سے پیغام دیا، اپنے ایمان کو مستحکم رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ قرآن نے کہا جو ایمان لائے، حسین نے ایمان کا پیغام دیا، کربلا سے ایمان کا پیغام دیا کہ دیکھو ایمان سلامت ہے تو ساری اعمال قبول ہے، سارے اعمال قبول ہے، ایمان سلامت ہے تو اعمال صالحہ قبول ہے، اگر ایمان سلامت نہیں تو اعمال صالحہ بھی قبول نہیں، اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو ان سے ناطہ جوڑتے ہیں، ان سے رشتہ قائم کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اور ادھر پھر جا کر کے غداروں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ہاں ادھر کہتے ہیں حسینی بھی ہیں اور ادھر جا کر غداروں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو حسین نے کہا پیغام یہ ہے کربلا سے میرا ایمان مستحکم ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، پہلے اعمال کا ذکر نہیں کیا، پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے تو پہلے ایمان کا ذکر، اور حسین نے بھی کربلا میں ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان کا پیغام دیا۔ لہذا اے حسینیوں عہد کر لو، جان جائے تو جائے مگر ایمان جانے نہ پائے، جان جائے تو جائے ایمان جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کربلا سے حسین کا پیغام ہے۔ کرو گے دوستی وہابڑوں سے؟ ہاں جانتے ہیں یہ وہابڑے کون ہیں؟ جن کو ہم لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہاں ہم لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، عام زبان میں لوگ اس کو وہابڑا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے، ان کمبختوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے
یزید کو جنتی بنانے کے لیے. ہاں یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہے یزید معاذ اللہ. ہاں اور کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے. حدیث قسطنطنیہ لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ جو قسطنطنیہ میں جو جنگ میں گئے تھے سرکار نے بشارت دی تھی کہ اس جنگ میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں. تو کہتے ہیں یزید اس جنگ میں تھا اس لیے جنتی ہے معاذ اللہ. لیکن سنیں آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں جب وہ جنگ ہوئی تھی اس وقت یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ایک روایت مطابق یہ ہے کہ یزید اس وقت 5-7 سال کا لونڈا تھا. ہاں مگر یہ لوگ ایری چوٹی کا زور لگا دیے بھلے ہی ہم جنت میں جائیں نہ جائیں ہمارا یزید جنت میں جانا چاہیے. ہاں ہم جنت میں جائیں نہ جائیں یزید جنت میں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری زبان کے بھرم رہ جائے. تو ہم یہ کہیں گے میرے نبی کا فرمان ہے سبحان اللہ. میرے آقا فرمان ہے جو جن سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تم یزید سے محبت کرو گے تو یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں ہم حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں بڑے لوگ ہیں تبلچی لوگ ہیں بھائی ان کے بڑے نام ہے بھائی. کوئی کھرا کہتا ہے, کوئی 24 کہتا ہے, کوئی ٹنڈا کہتا ہے. ہاں بھائی ہاں کوئی کوٹ پینٹ, کوئی ٹائی, پتہ نہیں کیا کیا ہاں الگ نام ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر حسینی ہو پکے ان سے بچو. ان سے بچو گے ایمان بچے گا, اور ایمان بچے گا تو اعمال صالحہ بھی کام آئے گی. اور اگر ایمان ہی نہیں بچا تو اعمال کا لے کے کرو گے کیا؟ ایمان ہی اگر نہیں بچا تو اعمال کا لے کر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ ایمان ہے تو نماز ہے, ایمان ہے تو روزہ فرض ہے, ایمان ہے تو زکوٰۃ فرض ہے, ایمان ہے تو نماز فرض ہے. وہ ایمان نہیں ہے, بے ایمان ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ اگر وہ پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو. ثواب ملے گا کیا؟ ایمان لائے گا اب اعمال کر رہا ہے تو ثواب ملے گا. کربلا کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے, اپنے ایمان کو مستحکم کیا جائے, اپنے ایمان کی خبر لو. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو ایمان پہلے. کربلا کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے ایمان کو بچایا جائے. اور جو کہے کہ ہم حسینی ہیں مگر ان سے ملیں گے, ان سے جڑیں گے, ان سے رشتہ قائم کریں گے, تو پھر ہم کہیں گے تم چاہے منہ سے کتنا اپنے آپ کو حسینی کہہ لو, نہ تم کل حسینی تھے نہ آج ہو, نہ تم اس طریقے سے اس رویے اور اس ضابطے کے مطابق نہ تم کل حسینی ہو سکتے ہو. رویہ بدلو, ضابطہ بدلو, طریقہ بدلو, تو پھر ہم تمہیں حسینی مانیں گے. اور جب حسینی بن جاؤ گے نا تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. جب حسینی بن جاؤ گے نا, جب جنت میں جانے لگو گے نا, حسین کہیں گے یہ تو حسین حسین کہنے والا ہے, یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ حسین حسین کرتا تھا اور دکھاوے میں نہیں کرتا تھا, دل سے حسین حسین کرتا تھا. سرکار نے حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا ہے. حسین کہ آ جاؤ میرے چاہنے والے, جنت تیرے لیے ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان مضبوط کیا جائے. دوسرے نمبر پر ہے اعمال صالحہ, اعمال حسنہ. اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے, اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے. حسین کی سیرت مبارکہ اور آپ کے سوانح اور آپ کی زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے نقوش پر چلنے کا نام حسینی ہے. ٹھیک ہے,
حسین کے نقوش پر چلنے کا نام غوث اعظم کے ماننے والے کو قادری کہتے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے کو چشتی کہتے ہیں، ہاں، شاہ سہرورد کے ماننے والے کو سہروردی کہتے ہیں، شاہ نقشبند کے ماننے والے کو نقشبندی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے کو رضوی کہتے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے کو اظہری کہتے ہیں، ہاں۔ تو جو جن کے مشن کو فالو کرے گا، آپ حسین کے مشن کو فالو کریں گے، آپ حسینی کہلائیں گے۔ حسین کا مشن یہ ہے ایمان مضبوط ہو اور اعمال بہتر ہو، ایمان مضبوط ہو اور اعمال بہتر ہو۔ حسین نے اپنے ایمان کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو۔ میں نے کہا نا، ایک رات کی مہلت مانگے کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اب جو حسینی ہے وہ نماز ضرور پڑھے گا، جو حسینی ہے وہ نماز ضرور پڑھے گا، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنے والا نماز کو ترک کر دے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین آخر وقت میں بھی سر کٹا رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں سر کٹا رہے ہیں، ہاں، سر کٹا رہے ہیں نا، تو سجدے کی حالت میں سر کٹا رہے ہیں۔ اب حسین کا چاہنے والا اگر سر کو سجدے سے دور رکھے، نمازوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، نمازوں سے دور بھاگے، تو ہم کہیں گے یہ بھی پکا حسینی نہیں ہے۔ جس طریقے سے حسین سے پیار کرنے والا غداروں سے دوستی کرے وہ بھی پکا حسینی نہیں، تو وہ بھی جو نماز کو ترک کرے وہ بھی پکا حسینی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسین نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ کا بھی پیغام اور تعلیم دیا ہے۔ اس لیے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں بہت سارے ہمارے دوست باہر جا کر کے بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہیں لوگ، ایسی محفلوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ایسی محفلوں کی ضرورت، لیکن 14 تاریخ کو یہاں پہ وہ نکلتا ہے نا، کیا بولتے اس کو بھائی، پیرہن نکلتا ہے نا، میں نے دیکھا بھی ہے، تو اس میں دیکھیے گا آپ حسین ایسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس وقت کہ باپ رے باپ، یہاں پینٹنگ، یہاں پینٹنگ، گالوں میں پینٹنگ، نہ جانے کہاں کہاں پینٹنگ، اور ایسا لگتا ہے کہ بس حسین کی روح یہیں پہ آ گئی ہے۔ ہاں، وہ کہتے بھی ہیں کہ مجھ میں فلاں آیا ہوا، کہتے ہیں نا ایسا ہے نا، مجھ میں فلاں آیا، مجھے فلاں دماغ آیا ہوا ہے۔ بے نمازیوں کے اندر حسین آئے، ہم گانے ڈھول تاشے گاجے بجانے والے کے اندر حسین آئے۔ ارے حسین کی شہادت پر یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے، ہاں، دمشق شہر سجایا گیا تھا، حسین کی شہادت پر سجانے والا یزیدی تھا، اور یہ ڈھول بجا کر کہہ رہے ہم حسینی ہیں، ہاں، یہ ڈھول بجا کر کہہ رہے دیکھنا بھائی وہ پیرہن کے موقع پر، باپ رے باپ، یہ فلاں محلے کا ہے، وہ فلاں محلے کا ہے، یہ فلاں کمیٹی ہے، یہ نوجوان کمیٹی، وہ فلاں کمیٹی، وہ فلاں کمیٹی، 4 ڈھول لا کے اور اس میں 2-4 پٹے ناچنا شروع، ہاں بھائی۔ میں نے کہا میرے دوست، حسین نے ڈھول کی، تاشے کی، گاجے کی، باجے کی تعلیم نہیں دی، حسین نے تعلیم دی ہے تو نماز کی تعلیم دی ہے، سجدے کی تعلیم دی ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کی تعلیم دی ہے۔ اگر تم حقیقی معنی میں حسینی ہو تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کل سے ہمیں سب گوارا ہے، لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ سر کٹا رہے ہیں نماز کو، اور حسین آدم، اللہ اکبر، حسین آدم کے صاحبزادے امام ذی العابدین رضی اللہ عنہ جب نماز کے کھڑے ہوتے تو بدن پورا لڑکھانے کانپنے لگتا تھا، پورا وجود لال ہو جاتا۔ پوچھا حضور یہ کانپنا، یہ لڑکھانا، یہ پورا وجود کا لال ہونا؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں، خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں جا رہا۔ یہ محبت حسینیوں کو ہے، یہ محبت خاندان اہل بیت، یہ محبت اللہ کے رسول کے خاندان والوں کی ہے، نماز سے، اللہ سے، سجدے سے۔ اور جو اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہہ رہا ہے وہ بس کڑا ہاتھ میں ڈال لیا، بس میں پکا حسینی ہوں، دیکھ لو کڑا میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بھائی میرے دوست، اپنے آپ کو بدلیے، چینی لائیے اپنے اندر،
ان تمام خرافاتوں سے آپ کو بچائیے۔ ایک نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، یہ دو چیز، ٹھیک ہے نا، یہ دو چیز ہونی چاہیے۔ جس دن آپ کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی آپ مکمل حسینی کہلائیں گے، آپ صحیح معنوں میں حسینی کہلائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لانے کی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت تو ہو چکا ہے، کل جمعہ میں انشاءاللہ میں آگے کے دو جو باتیں انشاءاللہ پیغام کربلا کو آگے اور بیان کرنے کی کوشش کروں کل جمعہ میں انشاءاللہ، اور کل رات میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تھوڑی بہت اور اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ 10 دن تک اس محفل میں آئے، حسین اعظم کے پیغام جو پیغام کربلا ہے، بس یاد رکھنا ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان مضبوط کیجئے، اعمال صالحہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھے، اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، بولنے میں غلطی ہوگی خدا کا جبار اپنے حبیب کو اسے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔